السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید انسانیت کے مسائل کا حل ہے. کوئی بھی مسائل لو. آج ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں ریسزم ہے. ریسزم مطلب لوگ جھگڑا کر رہے ہیں اپنے قبیلے کی وجہ سے, اپنے رنگ کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے گروہ بن گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 39, سورہ نمبر 49, آیت نمبر 13, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے بنایا ہے, مرد اور عورت کے جوڑے سے, تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو, نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرو. اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے. یہ قرآن مجید کی آیات آپ کو بتا رہی ہے اللہ کے جانچنے کا, اللہ کے امتحان کا کیا معیار ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے افضل نہیں ہے کیونکہ وہ امیر ہے. دولت کی وجہ سے کوئی انسان دوسرے انسان سے اونچا نہیں ہے. رنگ سے نہیں, کالا یا سفید, عمر سے نہیں, جنس سے نہیں, مرد یا عورت, اپنے قبیلے سے نہیں. اگر ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا ہے تو صرف تقوی کی وجہ سے. تقوی. اگر آپ کا تقوی ایک دوسرے انسان کے تقوی سے بہتر ہے تو اللہ کے نظر میں آپ اونچے ہیں. تو اگر آپ کو کمپٹیشن لگانا ہے ایک دوسرے کے درمیان, پیسے کا کمپٹیشن یوز لیس, شہرت کا کمپٹیشن یوز لیس, رنگ کا کمپٹیشن یوز لیس, کس کا گھر بڑا یوز لیس. کمپٹیشن ہونا چاہیے تقوی کی بنیاد پہ. تقوی, صرف تقوی آپ کو اللہ کے نظر میں اونچا کر سکتا ہے. یہ حل ہے ریسزم کا. آج ہم دیکھتے دنیا میں دہشت گردی ہے, سب جگہ دہشت گردی ہے. یہ ایک قرآن کی آیت اگر انسان عمل کرے اور اس کو سمجھ لے تو دنیا سے دہشت گردی نکل جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں, اگر کوئی انسان ایک دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے سوا دو چیز کے, قتل کے بدلے قتل, یا وہ انسان نے اس زمین پہ فساد پھیلایا, یہ دو چیز کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے تو گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کیا, سارے انسانیت کا قتل کیا ہے. یہ آیت قرآن مجید میں کہتی ہے اگر ایک انسان دوسرے بے گناہ انسان کا قتل کرتا ہے, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, اگر کوئی بھی انسان مسلم یا غیر مسلم دوسرے کوئی بے گناہ مسلم یا غیر مسلم انسان کا قتل کرتا ہے تو گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اسی لیے امام ذہبی اپنی کتاب میں الکبائر 70 گناہ کبیرہ میں نمبر 2 پہ شرک کے بعد نمبر 2 گناہ وہ کہتے ہیں بے گناہ کا قتل کرنا. اور آیت
آگے میں آیت فرماتے، آیت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے گویا کہ ساری انسانوں کی جان بچا رہا ہے. یہ آیت، یہ پیغام قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی کتاب میں نہیں ہے، کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے. اگر انسان اس آیت پہ عمل کرے تو دہشت گردی دنیا سے ہٹ جائیں گی. اس آیت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اگر کوئی بے گناہ مسلمان کا قتل کرتا ہے، یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان مسلم یا غیر مسلم، کوئی بے گناہ انسان کا مسلم یا غیر مسلم کا قتل کرتا ہے گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کرتا ہے. اگر ایک انسان دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، آپ اگر ایک غیر مسلم کی جان بھی بچاتے ہیں ایک انسان کی تو گویا کہ ساری انسانیت کو بچا رہے ہیں. اگر یہ آیت پہ عمل کرے تو دنیا سے دہشت گردی نکل جائیں گی. تو دہشت گردی کا حل قرآن مجید میں. تالی نہ بجائیں، تالی نہ بجائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. قرآن میں حل ہے ان ایکوالٹی کا، انجسٹس کا. ہم جو دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، دنیا میں، ان ایکوالٹی، اونچا نیچ، انجسٹس کا مطلب حق عدل نہیں ہو رہا ہے، عدل نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو کھڑے ہو حق کے لیے، اللہ کی شہادت دو چاہے وہ آپ کے خلاف ہو. اگر اپنے آپ کے بھی خلاف ہو تو حق کے لیے کھڑے رہو. اللہ کی شہادت دو چاہے وہ آپ کے خلاف ہو، چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو، آپ کے والد یا والدہ کے، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو، چاہے وہ غریب کے خلاف ہو، چاہے امیر کے خلاف ہو. قرآن مجید میں لکھا ہے جب بھی آپ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہو اللہ کی شہادت دو. یہ مت دیکھو کہ اگر میں سچ بولوں گا تو میرا نقصان ہوئے گا، نقصان بھی ہوئے گا تو حق کا ساتھ دو. اللہ کے بارے میں شہادت دو چاہے وہ آپ کے والدین کے خلاف ہو، چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو، چاہے امیر کے خلاف ہو، چاہے غریب کے خلاف ہو. یہ آیت جب میں نے پڑھی مجھے سمجھ میں آیا باقی چیز، لیکن یہ کیوں امیر کے خلاف، غریب کے خلاف؟ امیر کے خلاف تو ہو سکتا ہے، ایک غریب کے خلاف کون شہادت دے گا؟ کیا فائدہ ہے؟ جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے انہیں آپ سوچیں گے غریب انسان ہے، اگر میں حق بولوں گا تو اس کی روزی روٹی چلے جائیں گی. قرآن کی کمپلیٹ آیت کہتی ہے اللہ تعالیٰ روزی روٹی دینے والا ہے. تو غریب بھی ہے اگر غلط کیا ہے تو شہادت دو اس کے خلاف. ارے غریب ہے میں شہادت دوں گا تو اس کی نوکری جائیں گی. غریب بھی اگر غلط کرتا ہے تو اس کے خلاف شہادت دو. اللہ روزی روٹی دینے والا ہے، آپ اور تم نے، آپ اور میں نے. تو حق کی بات ہوتی ہے، آپ کو دیکھنا چاہیے کون ہے آپ کے سامنے. تو ہم دیکھتے ہیں یہ دنیا میں بے انصافی، انجسٹس. انجسٹس کا مجھے لفظ نہیں آ رہا تھا، بے انصافی. میری اردو کمزور ہے، میں تقریر کے پہلے بولنے بھول گیا کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی، تو اردو میں جو غلطیاں ہوئی اس کے لیے انشاءاللہ نظر انداز کر لینا. تو بے انصافی کا حل قرآن مجید میں. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید عالمی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں آج الکوہولزم ہے، ڈرگ ایڈکشن ہے.
الکوہولزم، شرابی لوگ، ڈرگ ایڈکشن، ڈرگ ایڈکٹ سب جگہ ہے. اس کا حل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے مومنو جان لو، بے شک شراب، جوا، بت پرستی، پھانسے پھینکنا یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے. اس سے باز آؤ اگر آپ سفلتا چاہتے ہیں تو. یعنی قرآن مجید میں صاف لکھا ہے کہ شراب پینا، جوا کھیلنا، بت پرستی، پھانسے پھینکنا یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں. اگر اور آپ اس سے باز آؤ تاکہ آپ سفلتا پا سکو. کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، میرے ڈاکٹری برادری کے لوگ کہتے ہیں کہ الکوہولزم، یہ شراب پینا، الکوہولزم یہ بیماری ہے. وہ سپورٹ کرتے ہیں الکوہولزم کو کہ بیماری ہے. تو میں کہتا ہوں اگر الکوہولزم، ہر وقت شراب پینا بیماری ہے تو یہ واحد بیماری ہے دنیا میں جو بوتل میں بیچی جاتی ہے. یہ واحد بیماری ہے جس کا نہ کوئی جرم کاز ہے نہ وائرس کاز ہے. یہ واحد بیماری ہے جس کا اشتہار ریڈیو پہ آتا ہے، ٹیلی ویژن پہ آتا ہے، میگزین میں آتا ہے. یہ واحد بیماری ہے جو کئی ملکوں کے گورنمنٹ کو آمدنی ملتی ہے. یہ واحد بیماری ہے جس کے وجہ سے روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. یہ واحد بیماری ہے جس کے وجہ سے کئی گھر برباد ہوتے ہیں. یہ بیماری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے. رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اس سے آپ باز آ جاؤ. یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے، یہ آپ کے لیے حرام ہے تاکہ آپ سفلتا پاؤ. آج ہم دیکھتے ہیں کئی نوجوان، کئی شہر، کئی ملک برباد ہو رہے ہیں الکوہولزم کی وجہ سے، ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے. اس کا حل ہے قرآن مجید. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنی بے پردگی ہے، نیوڈیٹی ہے، آبسینٹی ہے، ننگا پن ہے. قرآن مجید میں اس کا حل ہے حجاب. لیکن اللہ تعالیٰ خواتین کے حجاب کے پہلے قرآن مجید میں مردوں کا حجاب بیان کرتے. خواتین کے حجاب کے ایک آیت پہلے مردوں کا حجاب کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30. کہو مومن مرد سے کہ وہ اپنی نظر نیچے کر لے. کہو مومن مرد سے، مسلمان مرد سے، کیا وہ اپنی نظر نیچے کرے تو کیا وہ محفوظ رہے. نظر نیچے کرنا مطلب اگر آپ کوئی بھی خاتون، کوئی بھی لڑکی کو دیکھتے ہیں اور اگر آپ کا دماغ بھٹکتا ہے تو آپ کو گزر بسر کرنا چاہیے. گزر بسر کرنا چاہیے. ایک مسلم تھا جو ایک لڑکیوں کو دیکھ کے گھور رہا تھا. تو اس کے دوست نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں، لڑکی کو گھورنا حرام ہے. تو اس نے کہا ہمارے رسول آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے. میں نے تو آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لڑکی کو 3 منٹ بنا پل کے جھپکے دیکھو وداؤٹ بلنکنگ دا آئز اور بولو میری نظر ہی پوری نہیں ہوئی. اللہ کے رسول کا کہنا یہ تھا اگر انجانے میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. وہ جو سامنے لوگ کھڑے ہیں ان سے میری درخواست ہے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. ذرا حضرت کا بیان ہو رہا ہے، بیٹھ جائیں سب پیچھے.
اللہ کے رسول کے معنی یہ تھی کہ اگر انجانے میں آپ کوئی لڑکی کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو, دوسری بار مت دیکھو. اس کا مطلب نہیں کہ ایک لڑکی کو 3 منٹ بنا پل کے جھپکائے وداؤٹ دیکھو بولو کہ نظر پوری نہیں ہوئی. اس کے بعد آتا ہے خواتین کا حجاب, کہ کہو مومنہ سے, مسلمہ سے کہ اپنی نظر نیچے کرو اور اپنے پلو کو, اپنے ہیڈ کورنگ کو اپنے چھاتی پہ ڈالو اور اپنی زینت کو محفوظ کرو. صرف اپنے شوہر, اپنے والد, اپنے بیٹوں اور ایک لمبی فرشت ہے محرم کی. تو محرم کے علاوہ غیر محرم کے سامنے آپ کو حجاب کرنا ضروری ہے. اور سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہا گیا ہے کہ جب بھی, یہاں آیت مل گیا, اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورت سے کہ جب بھی وہ باہر جائیں گی تو جلباب پہنے. جلباب ہوتا ہے اوور کلوک, کچھ لوگ کہتے ہیں کوٹ, کچھ لوگ کہتے ہیں ابایا, عربی میں جلباب, تو کہ ایک دم ڈھیلا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں. جلباب پہنو تو لوگ جانیں گے کہ آپ ایک ایسی خاتون ہیں جو عزت والی ہے اور آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں. اور شریعت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں 6 چیزیں ہیں حجاب کے بعد. نمبر 1 ایکسٹینٹ. ایکسٹینٹ مطلب کتنا حصہ آپ کے بدن کا چھپا ہونا چاہیے. مرد کے لیے ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک, عورت کے لیے پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. صرف وہ چیز چہرہ اور ہاتھ کھلا ہو سکتا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی چھپا ہونا چاہیے. لیکن یہ تو سب مانتے ہیں, اختلاف ہے چہرے پہ اور ہاتھ پہ, باقی جسم پہ نہیں. تو باقی پورا جسم چھپا ہونا چاہیے, صرف چہرہ اور ہاتھ چھوڑ کے. دوسرا, باقی 5 جو نقطے ہیں وہ خواتین اور مرد میں یکساں ہے. دوسرا نقطہ, کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کے جسم کا ڈھانچہ دکھ سکے, آپ کے جسم کے کنٹور نہ دکھ سکے. تیسرا نمبر, کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے چاہے اس کے تھرو آپ دیکھ سکے. چوتھا نمبر, کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے, چمک دھمک, تاکہ دوسرے کو اٹریکٹ کر سکے. آپ پہن رہے ابایا لیکن اس کے اوپر سیکوینس ہے, ہر قدم پہ چھپک چھپک لائٹ آتی ہے اپنے چہرے پہ, روشنی. تو حجاب کا مقصد ہی کیا ہے نا, ڈھیلے ہے. آپ کا حجاب اتنا بھڑکیلا ہے, کلر فلورسنٹ کلر, اور اس کے اوپر سیکوینس ہے, جیسا لائٹ پڑی تو آنکھ پہ آتی ہے. 5واں نقطہ, کپڑے دوسرے مذہب کے نہیں ہونا چاہیے. آپ صلیب نہیں پہن سکتے. صلیب عیسائی کی نشانی ہے, ٹائی عیسائی کی نشانی نہیں ہے. یہ تو میں نہیں پہنتا تھا, وہ لوگ کو غلط فہمی ہے. آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پڑھیں گے تو لکھا ہے ٹائی, کیونکہ جو ملک میں بہت ٹھنڈی ہوتی تھی تو وہ باندھنے کے لیے ٹائی پہنتے تھے. آپ اگر جائیں گے کوئی کہیں بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے کہ ٹائی صلیب کی نشانی ہے. آپ پادری کا فوٹو دیکھیے, پادری کیا پہنتے, توپ پہنتے, توپ جیسا, ٹائی نہیں پہنتے. یہ کچھ مسلمان کو غلط فہمی ہے. تو کوئی بھی کام کے لیے, صحیح کام کے لیے حرام تو کر نہیں سکتے, آپ کتنے بھی بڑے دائی ہو. تو میں پہنتا ہوں کیونکہ غیر مسلمان کو متاثر کرنے کے لیے. کون سا جوکر ہے یہ, ٹائی سوٹ ٹوپی ٹھکنے کے اوپر فرض ہے یا سنت ہے, اختلاف ہے. لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ مستحب نہیں ہے. ادھر مستحب یا فرض, میں سمجھتا ہوں فرض ہے. امام ذہبی کہتے ہیں گناہ کبیرہ ہے, لیکن چاروں ائمہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے, سنت ہے, جو بھی ہے. میں کوٹ ٹائی پہنوں لیکن میرے ٹراؤزر, میرے پینٹ ٹھکنوں کے اوپر ہے.
सिर को ढाकना सुन्नत है, टाई को पहनना मुबाह, मुबाह मतलब ऑप्शनल। तो पांचवा नुक्ता है वो निशानी मत पहनो जो गैर मजहब की निशानी है, सलीब, टीका। और आखिरी है आप दूसरे जिन्स के कपड़े मत पहनो, मर्द औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, औरत मर्द के। ये 6 है। अगर इसका एहतराम करेंगे तो पूरी पोर्नोग्राफी और पूरे ये नंगापन दुनिया से निकल जाएगा। अफसोस की बात है कि हम कई बार मुस्लिम माशरे में देखते हैं, जब मैं तकरीर करता हूं तो हिंदू जो मेरी तकरीर को देखते हैं, जब मुझसे मिलने आते हैं तो एहतराम करते हैं। वो आमतौर पे हिजाब नहीं करते लेकिन अपना दुपट्टा सिर पे लेते और मेरे से दूर रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मैं जब तकरीर करता हूं, कहता हूं दे शुड बी नो इंटरमिंगलिंग। लेकिन अफसोस की बात है कई मुस्लिम माशरे में तो मुसलमान खवातीन मुझसे बात करती है, बोलती है मेरे फैन है, लेकिन मेरे पे चढ़ जाती है। चढ़ जाती मतलब मैं चढ़ने देता हूं, एकदम आगे, भाई रुको, मैं पीछे जाता हूं, एकदम दीवार आ जाती है, अरे भाई क्या कर रहे हैं आप। चढ़ जाती है, खाली ये मोहर है, मैं तो छूने भी नहीं देता हूं भाई, लेकिन मेरे करीब आती है, जब भी जैसा भी 2-3 मीटर से कम होता है तो मैं और पीछे जाता हूं। डिस्टेंस होना चाहिए ना। हम देखते हमारे माशरे में कुरान पढ़ते लेकिन हिजाब पे अमल ही नहीं करते। ये जो हिजाब है ये एक पॉइंट है हिजाब का, ये 6 नुक्ते हैं, ये 6 नुक्ते हैं। ये कपड़े के हिजाब के बारे में, आप किस तरीके से बात करते हैं वो भी हिजाब में आता है, किस तरीके आप चलते हैं वो भी हिजाब में आता है, सब हिजाब में आता है। सिर्फ कपड़े हिजाब में नहीं आता है। अफसोस की बात है जब मुस्लिम माशरे में जाते हैं तो उन्हें हिजाब की तहजीब ने, मैं जाता हूं कई मुसलमान ताजिर, उनकी सेक्रेटरी खातून, क्यों? वो काम करने में बहुत अच्छा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर आप एक कमरे में एक मर्द और औरत नामहरम है तो तीसरा इंसान शैतान है। आपकी सेक्रेटरी को आप नोट देंगे ना, क्या मर्द मर गए क्या दुनिया के? अपने रिसेप्शन पे खातून को रखते, क्यों रखते? अट्रैक्ट कर सके। अट्रैक्ट, मैं मानता हूं जो बोलते बिल्कुल सही है। लड़की को रखेंगे तो भाई चमक धमक के कोई भी आ जाएगा ना। इसलिए एरोप्लेन में एयर होस्टेस होते हैं ना, अट्रैक्ट करने के लिए। क्यों? ये आपको अट्रैक्ट कर रहे जहन्नम की तरफ। आपको अल्लाह पे भरोसा ही नहीं, लेडी सेक्रेटरी रखते, लेडी रिसेप्शनिस्ट रखते। खवातीन अगर काम करना चाहते वो ऐसा काम होना चाहिए जो शरीयत के खिलाफ नहीं है, और अलहदा होना चाहिए। लेडी सेक्शन बिल्कुल अलग। There should be no intermingling of jinns. इंटरमिंगलिंग होना ही नहीं चाहिए। इंटरमिंगलिंग होगा तो फितना होंगी। आप अगर खूबसूरत सेक्रेटरी को रखेंगे और आप उनको डिक्टेट करेंगे, आपके दिमाग में कुछ नहीं होगा तो आपको डॉक्टर की जरूरत है। आपको कुछ बीमारी है, आप खूबसूरत सेक्रेटरी रखते, उसको डिक्टेट करते, फिर बोलते जरा लेट हो गया, लेट रुको, वो रुकेंगी। आप उनके मालिक है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31 में, जिना के करीब भी मत आओ। जिना तो हराम में लिखा है, जिना के करीब भी मत आओ। आज हम देखते दुनिया में जिना, एडल्ट्री, फॉर्निकेशन आम है। अमेरिका में एक शख्स 8 औरत के साथ सोता है शादी करने के पहले, एवरेज। शादी करने के बाद कितने लड़कियों से सोता है वो लिखा नहीं। एवरेज एक मर्द
امریکہ میں ایوریج مطلب ایوریج ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. ایک پی ایچ ڈی ریسرچ ہوا تھا مسلمانوں کے بارے میں، کہوں گا نہیں میں، وہ بھی ہاں یہ 8 سے کم ہے، لیکن ہاں یہ آپ جس معاشرے میں رہیں گے وہ معاشرے کو نقل کریں گے. ایوریج ایک مرد امریکن یو ایس اے میں 8 عورتوں کے ساتھ سوتا ہے شادی کرنے کے پہلے. شادی کرنے کے بعد کتنے کے ساتھ سوتا وہ سروے میں نہیں لکھا ہے. زنا، ایڈلٹری، فورنیکیشن. شادی کے پہلے زنا کرو تو انگلش میں بولتے فورنیکیشن، شادی کے بعد کرو تو بولتے ایڈلٹری. قرآن مجید میں سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں لکھا ہے آپ زنا کے قریب مت آؤ. زنا کے قریب مطلب ابھی میں کہوں گا ایک لڑکی فون کرتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آواز اورا میں نہیں آتی. آواز خاتون کی آواز جو ہے وہ اورا میں نہیں آتی. تو خاتون فون کرتی ہے تو میں بات کرتا ہوں، 2 بار فون کرتی، 3 بار فون کرتی، پھر اچھے آواز میں بات کرتی. ارے لڑکی سے بات کرنا کیا ہے، نو پرابلم. پھر بولتی چلو چائے کے لیے باہر جائیں گے. چائے کے لیے کیا پرابلم، نو پرابلم، ہم زنا تھوڑی کر رہے چائے کے لیے. پھر 2-3 بار چائے کے لیے جائیں گے، میکڈونلڈ میں جائیں گے، کینٹکی فرائڈ چکن میں جائیں گے، اسٹاربکس میں. بعد میں بولیں گے رات کو کھانے پہ جائیں گے. رات میں کھانے کے لیے حرام تھوڑی ہے. اس کے بعد ہوٹل میں ساتھ میں سوئیں گے. اسے کہتے خطوات الشیطان. پہلے شیطان جانتا ہے کہ آپ اچھے مسلمان ہیں تو ٹیلی فون پہ بات کرنا، ٹیلی فون پہ خاتون سے بات کرنا تو حرام نہیں، لیکن بے بنیاد بات کرنا. اللہ فرماتے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 اللہ کے رسول کے بیویاں سے، ہمارے امہات المومنین سے اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کی آواز بی کمپلیسنٹ ان یور وائس، مطلب آواز کو آپ زیادہ خوبصورت مت بناؤ، نہیں تو اس آدمی جس کے دل میں بیماری ہے وہ غلط سوچے گا. کس سے کہہ رہے؟ امہات المومنین سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہمارے اللہ کے آخری نبی کے بیویوں سے کہتے ہیں. یعنی اگر ہائیسٹ کس کا اگر عہدہ ہے خواتین میں وہ امہات المومنین کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے بی کمپلیسنٹ ان یور وائس، اپنی آواز پہ دھیان دو، مطلب زیادہ خوبصورتی مت کرو. اگر زیادہ ہیلو ہاؤ آر یو آئی ایم ویری فائن، آپ کیسے ہو، میں تو بہت اچھی ہوں. اچھا آپ نے یہ پکچر دیکھی امیتابھ بچن کا؟ ہم نے دیکھا. ابھی کیا ضرورت ہے آپ کو بات کرنے؟ بات کرنا حرام نہیں، لیکن بات کرتے تو زیادہ کمپلیسنٹ مت ہو. مطلب زیادہ خوبصورت سے بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں اللہ نے مرد اور عورت کے بیچ میں محبت ڈالی. مرد اور عورت مطلب بیوی اور شوہر کے. لیکن اب بیوی شوہر نے پھر بھی محبت آ جاتی ہے تو یہ حرام محبت ہے، خطوات الشیطان. تو سیکرٹری رکھیں گے، بہانا چاہیے بھائی اچھی ہے وہ. کیا ضرورت ہے؟ مرد کیا مر گئے؟ تو یہ سب حجاب کے خلاف ہے. صرف کپڑے پہننا نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں، ہم عام طور پہ اشتہار لوگ ذاکر بھائی کیوں آپ بولتے ہیں یوٹیوب کے ایڈورٹیزمنٹ حرام ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایڈ حرام ہے. 75% ہینڈ کے اندر آپ دیکھیں گے خواتین، موٹر سائیکل ایڈ میں خاتون ہے، گاڑی کی ایڈ میں خاتون ہے. مجھے کس نے کہا BMW کے ایڈ کے اندر ایک لڑکی کھڑی ہے بکینی میں اور اس پہ لکھے لا ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ. اسے ابھی چکھو. کس کو؟ گاڑی کو یا لڑکی کو؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہم ہمارے ماں کو بیچ رہے، بیویوں کو بیچ رہے، بہن کو بیچ رہے. کیا ہو رہا ہے؟ اور کہتے ہیں ماڈرن ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زنا سے دور، زنا کے قریب مت آؤ.
اللہ تعالیٰ کئی جگہ کہتے قرآن میں خطوات الشیطان، مطلب شیطان سے تو بچو ہے، شیطان کے سٹیپ سے، خطوات الشیطان. اگر وہ پتہ ہے کہ آپ اچھے مسلم ہیں تو وہ چیز کرے گا جو مباح ہے، لیکن اس کے بعد آستے آستے آئیں گا. تو پہلے آپ جوک لو نا. میں دیکھتا ہوں مسلم معاشرے میں عورت آدمی ہاتھ ملا رہے. ارے ہاتھ ملانا خراب ہے کیا؟ کتنے جاہل لوگ ہیں آپ. ہاتھ ملانا خراب ہے کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے اگر ایک آدمی ایک غیر محرم عورت کو چھوتا ہے تو سر میں کھیل ٹھوکنا بہتر ہے. سر میں کھیل ٹھوکنا بہتر ہے بنسبت ایک غیر محرم عورت کو چھونا. ارے لیکن وہ تو میری بیٹی ہے، صرف 16 سال کی ہے. 16 سال کی بیٹی کے ہو جائز ہے. اگر آپ کی بیوی نے اسے جنم دے دیا آپ چھو بھی نہیں سکتے. بڑی کنٹروورسی ہو گئی تھی اسلام آباد میں جب مجھے تقریر کے لیے بلایا گیا تھا. کہا گیا تھا کہ بے اناتھ آرفن بچوں کو، تو ان کے میں پوری میری چینج کر کے میرا اسکیڈول 10 منٹ ان کو ملنے والا تھا. وہ تو پورا فوٹو سیشن تھا، بچے تو پیچھے رہ گئے فوٹو لے رہے. اور بنا کہے کہ کئی لڑکیاں سٹیج پہ آ گئے، بالغ لڑکیاں 14 سال 15 سال، اور حجاب بھی نہیں صحیح. اتنی بڑی فوج آ گئی تو کیا کرنے کا، بھگ جانے کا. ہم جھگڑا کروں ادھر. لوگ مجھے کچھ بھی بولے، بزدل بولے، کچھ بھی بولے، کار بولے، میں تو میرے اللہ اور اللہ کے رسول بات پورا لائف ٹیلی کاسٹ ہو. میں تو بھگ گیا، ہاں ڈر کے بھگ گیا. میں کیا جھگڑا کروں ادھر؟ تو ڈیبیٹ ہو گیا اس کے اوپر. اور آرفنیج کا مالک کہتا ہے یہ تو میری بچیاں ہیں. میں بولا تو چھو بھی نہیں سکتے ان کو. بچی بولو ٹھیک ہے، وہاں تک کہ ٹھیک ہے، بیٹا بولو ٹھیک ہے. آپ اگر کھانا کھلاتے اس کو آپ چھو بھی نہیں سکتے. جب بھی وہ بالغ ہو گئی تو آپ چھو بھی نہیں سکتے. اگر آپ کی بیوی نے جنم دیا ٹھیک ہے تو جائز ہے. تو کدھر گیا اپنا معاشرہ؟ کدھر گیا سویٹ ہوم؟ سب سے سویٹ ہوم جنت ہے بھائی. جنت سے اچھا سویٹ ہوم تو دنیا میں نہیں ہے. اور اگر آپ ذاکر نائک کے کسٹ کو دیکھتے ہیں، آپ میرے فین ہیں، تو ایسے حرکت کیوں کرتے بھائی؟ اور جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول پہ عمل کرتا ہوں آپ میری بات پہ عمل کر سکتے. جس دن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بھٹک جاؤں گا آپ کبھی بھی میرا ساتھ مت دینا. نعرہ تکبیر. تالیاں نہیں بجائیں. کیونکہ یہ شیطان جو ہے، شیطان بھڑکانے میں ایکسپرٹ ہے. ارے ماشاء اللہ اتنا بڑا مجمع. تو ہمیں وہ بولنا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ عمل کرے، اللہ کو راضی کرے، انسانیت کو نہیں. انسان کی طرف دعوت مت دو، ادارے کی طرف دعوت مت دو، گروہ کی طرف دعوت مت دو، قرآن کی طرف دعوت دو، صحیح حدیث کی طرف دعوت دو، اللہ کی طرف دعوت دو، اللہ کے رسول کی طرف دعوت دو. اگر میں دائی ہوں تو صرف اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. تو قرآن مجید میں ہدایت ملتی ہے جو آج کے معاشرے کے مسائل ہے، پورنوگرافی، ایڈلٹری، فورنیکیشن، اس کا حل قرآن مجید میں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ربا، انٹرسٹ دنیا بھر میں پھیلا ہے، اور قرآن مجید میں ربا 8 بار آتا ہے. 8 بار
اور آتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 and 279. اگر آپ ربا سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول آپ پہ جنگ کا اعلان کریں گے. اتنی خطرناک سخت وارننگ ہے, تنبیہ ہے. اگر آپ ربا سے باز نہیں آئیں گے, انٹرسٹ سے باز نہیں آئیں گے, تو اللہ اور اللہ کے رسول آپ سے جنگ کا اعلان کریں گے. باقی گناہ کبیرہ, شراب پیئیں گے, بڑا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, لیکن کئی بھی حدیث اور قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول آپ پہ جنگ کریں گے. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شراب پیا تو بہت بڑا گناہ, سور کا گوشت پیا تو اور بڑا گناہ, ربا لیا ارے وہ تو عام ہے بھائی, ہم کو دھندا کرنے کا ہے. تو ربا شراب پینے سے کئی زیادہ گناہ ہوتا ہے. اس پہ تقریر کیا ہوں میں, انٹرسٹ فری اکانومی پرومولگیٹڈ بائی دی قرآن. ربا بنا معاشرہ قرآن کی روشنی میں تو ربا حرام ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 ورس نمبر 188 کہ آپ اپنی دولت کا استعمال مت کرو حاکم کو خریدنے کے لیے تاکہ آپ دوسرے کی دولت چھین سکے. یہ رشوت کے بارے میں ذکر. رشوت, آپ اپنے پیسے کا استعمال مت کرو رشوت کے لیے تاکہ آپ دوسرے کی دولت کھا سکے. تو رشوت دینا گناہ کبیرہ ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں عام ہے اور مسلمان معاشرے میں اور ہے. اگر آپ دیکھیں گے کنٹری کی لسٹ, کرپشن اینڈ برائبری کس میں زیادہ ہے تو مسلمان ملک ٹاپ پہ. کیوں؟ جب ہم کہتے ہیں ہم مسلم ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول کا کہنا مانتے ہیں, تو کیوں رشوت لیتے؟ اگر آپ 200 سے زیادہ ممالک ہے دنیا میں, آپ دیکھیں گے ٹاپ کے اوپر رشوت میں مسلم ممالک. کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہو گئے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن عالمی ضرورت, سارے عالم کے لیے, سارے دنیا کے لیے. قرآن مجید میں سارے مسائل کا حل ہے, چاہے آپ کے خود کے ذاتی مسائل ہو, چاہے آپ کے فیملی کے مسائل ہو, چاہے آپ کے علاقے کے مسائل ہو, چاہے آپ کے شہر کا مسائل ہو, چاہے آپ کے ملک کا مسائل ہو, چاہے ساری دنیا کا مسائل ہو. قرآن مجید میں سارے مسائل کا حل ہے, سارے مسائل کا جواب ہے. قرآن مجید میں جو انسانیت کے معاشرے مسائل کا حل ہے, سوشل پرابلمز کا حل ہے, اکنامک پرابلم کا حل ہے, پولیٹیکل پرابلم کا, سیاسی پرابلم کا حل ہے قرآن مجید میں, سائیکولوجیکل پرابلم کا حل ہے قرآن مجید میں. افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو نہیں پڑھتے, اور پڑھتے بھی ہے تو سمجھ کے نہیں پڑھتے. میرے بیٹے نے تقریر کیا تھا کراچی میں, کیا قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے؟ قرآن مجید کو پڑھو, عربی میں پڑھو بے شک, عربی کے ساتھ اگر آپ کو عربی زبان پہ مہارت نہیں ہے تو اس کا ترجمہ پڑھو. آپ کو اردو زبان پہ مہارت ہے تو اردو میں پڑھیے, انگریزی میں مہارت تو انگریزی میں پڑھیے, پنجابی میں مہارت پنجابی میں پڑھیے, لیکن قرآن مجید کو عربی کے علاوہ وہ زبان میں پڑھو جس زبان میں آپ کو مہارت ہے, اور قرآن مجید کے ہدایت پہ عمل کرو. قرآن مجید راہ نجات ہے.
آخرت میں ہمیں جنت میں لے جائیں گا. اسی لیے کہتا ہوں قرآن مجید ساری عالم، ساری دنیا کے لیے ضرورت ہے. اور قرآن مجید میں نے کئی تقریر کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے قرآن مجید اللہ کا پیغام ہے، اور ہر دور میں اپنے آپ کو ثابت کیا کہ اللہ کا پیغام ہے. میں نے ایک تقریر کی ہے از دا قرآن گاڈز ورڈ، کیا قرآن اللہ کا پیغام ہے؟ اور اس میں میں نے منطق سے، سائنس کے ذریعے ثابت کیا ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید عالمی ضرورت ہے. میں تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول کی حدیث سے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھو، اس کو سمجھو، اور قرآن کے بارے میں لوگوں کو اس کے پیغام کو پھیلاؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.